پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے، پتہ کر کے دیے. پنجابی تھے، وہ مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے. اس کی خاص وجہ تھی. مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہے، انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں، فوج میں آتے نہیں ہے، سندھی تو نان مارشل ریس ہے. یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا. اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ، جو سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے. انہوں نے جواب دیا تھا یس وی ور نیور مرسنریز. ہاں، ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں. تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر. تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو، انگریز کو. تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں. یہ سندھ ہے جہاں خاکسار تحریک بھی بڑی زبردست، تالپور برادران اس خاکسار تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے. یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا، پنجابی، سکھ سے مسلمان ہوا تھا، مولوی عبید اللہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے. مجاہد انسان، حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ سندھ ہے یہ. اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں، سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی. ہندو مسلم سکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی. مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی. سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، باچا خان کا بڑا بھائی. وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا. وہاں کے پیر جو ہے، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلام قائم ہوگا، لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو. ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی. اور جی ایم سید صاحب اگرچہ وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے، ایک ریئیکشن ہوا ان پر. آخر ہوتا ہے، کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں. ان پہ ایک رد عمل ہوا. ورنہ وہی تھے جنہوں نے 1943 میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں، ہمیں یہاں ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے، ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، سارا کاروبار ان کے پاس ہے. خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا، آؤ تم یہاں. ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میں 43 کی بات کر رہا ہوں. آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے. یہ جی ایم سید کی اپیل تھی. آج اسی سندھ میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جہد. اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا. سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ 712 اور 713 عیسوی، 92 یا 93 ہجری. محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ باب الاسلام کون سی جگہ ہے؟ سندھ. تو اس کا سر نو باب الاسلام بننا چاہیے. تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوں. ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا. ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا. ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی، اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا، جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں، اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا. آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں، خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض. لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی، پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا. اور کیسی ہوگی
کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، حالات بہت بدل گئے، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے۔ کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے، اصول وہاں سے لیں گے، تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے، اصول وہاں سے ہوں گے، فنڈامنٹل وہاں سے ہوں گے۔ اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ امریکہ کان کھول کر سن لے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تفاصیل میں، فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹل آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے۔ يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان